السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقال تعالى واللاتی تخافون نشوزهن، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء خیرا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، ہم سب دین اسلام پر چلنے والے ہیں، اور اسلام ایک ایسا دین ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پسندیدگی کا اعلان فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ جب اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا اور پھر اس کی توفیق بھی عطا فرمائی کہ ہم دین اسلام کو قبول کرنے والے بنے، اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ اللہ کی پسندیدگی کے اوپر اللہ نے ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دین کی اصل کیا ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ چند مخصوص چیزوں کے ادا کر لینے کا نام دین ہے۔ اگر گہرائی میں جا کر ہم دیکھیں تو دین کی اصل ہے دو چیزیں۔ دین کی اصل ہے دو چیزیں۔ جس آدمی کے اندر، جس ایمان والے کے پاس اگر یہ دو چیزیں ہیں تو یوں سمجھیے کہ وہ دیندار بھی ہے، ایمان والا بھی ہے، اور اس کا ایمان قابل اعتماد بھی ہے۔ اور جس کے اندر یہ دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے، یا ایک ہے یا ایک نہیں ہے، تو یوں سمجھ جاؤ وہ دین کے اعتبار سے کچا ہے۔ نام تو ہے دین کا، لیکن دین اس کے پاس نہیں ہے۔ اکثر ذہن یہ کام کرتا ہے کہ بھئی دین کا مطلب ٹوپی، ظاہری لباس، بقیہ سب چیزیں آدمی اپنی زندگی سے نکال کر یہ سمجھ رہا کہ بھئی ہم بھی دیندار ہیں، لیکن کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ دین کی اصل ہے کیا۔ دین کی اصل کتنی چیزیں ہیں؟ دو چیزیں ہیں۔ جس ایمان والے کے اندر یہ دو چیزیں ہیں،
تو یوں سمجھ جاؤ کہ اس کے پاس دین واقعی ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم دیندار ہیں۔ ہماری وہ صفات تو خود سامنے والے کو پتا دے دے گی کہ یہ دین رکھنے والا ہے۔ اور جس کے پاس یہ دو صفات، یہ دو چیزیں نہیں ہیں، تو یوں سمجھ جاؤ کہ اس کے پاس دین نہیں ہے۔ دین کا نام تو ہو سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ۔ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا اس امت کے اوپر کہ اسلام کا نام، دین کا نام تو باقی رہے گا، لیکن دین کی حقیقت ان کے اندر نہیں رہے گی۔ لا یبقا من الاسلامی، اسلام میں سے ان کے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا، الا اسم، سوائے نام کے کہ بھئی یہ ایمان والے ہیں، نام رہے گا۔ کہنے کو تو ہم مسلمانوں کی فہرست میں شمار کیے جائیں گے، لیکن حقیقت میں اسلام اور اسلام کی جو چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ نہیں رہیں گی۔ آج دیکھ لو، کوئی دوسرا بولے تو شکایت ہے، کوئی اگر اس کے اوپر یاد دہانی کرائے تو انسان چراغ پا ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت سے سبھی واقف ہیں کم و بیش کہ بھئی ہمارے پاس نام کا اسلام باقی رہ گیا، اسلام کی حقیقت جو اصل ہے دین کی وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا، اسلام کی دو چیزیں، دین کی اصل جو دو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ نمبر ایک التعظیم لامر اللہ، ایمان کا دعویٰ کرنے والے دیندار اپنے آپ کو بنا کر پیش کرنے والے کے پاس پہلی چیز یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کی عظمت اس کے پاس ہو، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اگر اللہ کے احکامات کی عظمت اس کے پاس ہے تو سمجھ جاؤ کہ دین ہے۔ اللہ کا حکم سننے کے بعد، اللہ کا حکم پڑھنے کے بعد، اللہ کا حکم معلوم ہونے کے بعد اس کے خلاف ہماری زندگی گزر رہی ہے تو گویا یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے حکم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چاہے ہم 17 ہاتھ کا شملہ بنتے ہو۔ ہمارے امامے، ہماری جبے، ہمارے دستار، ہماری تسبیحاں یہ صرف نام کی ہیں، حقیقت میں اسلام اور دین کی یہ سب جو بنیاد ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ فرما دین کی اصل وہ ہے التعظیم لامر اللہ، اللہ کا حکم ہم نے سن لیا، اللہ کا حکم ہم کو معلوم ہو گیا، اب اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے خلاف نہ چلیں۔ یہ ہے دین کی اصل۔ غور کریں کتنے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم سے، ہمارے متعلقین سے یہ سب ٹوٹ رہے، چھوٹ نہیں۔ چھوٹ میں ٹوٹ میں بہت بڑا فرق ہے۔ چھوٹ کے اندر تو آدمی کا ارادہ شامل نہیں ہوتا، نہیں چاہتا بھی ہے لیکن وہ چیز مس ہو جاتی، چھوٹنا مس ہو جانا، اور ایک ہے ٹوٹنا، معلوم ہے یہ کام ہے اس کے باوجود توڑ رہا۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، کہ تم
ایسے زیور مت پہنو جو بجنے والے ہوں۔ کیسے زیور نہیں پہننا؟ بجنے والے، جس کے اندر گھنگرو چھن چھن کی آواز آتی ہو۔ اللہ کا حکم ہے کہ تم ایسا زیور استعمال مت کرو جس سے بجنے کی آواز ہو، دوسرے اس آواز سے متوجہ ہوتے ہوں۔ خدا کا حکم ہے۔ اس کی عظمت کا تقاضا کیا تھا؟ گھر میں رہے، باہر رہے، تقریب میں رہے یا اپنے لوگوں میں رہے، اکیلے رہے یا لوگوں کے ساتھ رہے، شادی سے پہلے کا مسئلہ ہو یا شادی کے بعد کا مسئلہ ہو، میکے میں رہے کہ سسرال میں رہے، پڑھنے کی عمر میں رہے یا گھریلو زندگی سے لگنے کی عمر رہے، ہر حال میں خدا کے اس حکم کی عظمت کا تقاضا یہ تھا کہ ہم ہر حال میں اس پر عمل کرتے ہیں۔ آپ بتائیے کہاں ہے؟ مولانا صاحب کا گھر تلاش کرو، امام صاحب کا گھر تلاش کرو، دینداری کے ڈھنڈورے پیٹنے والوں کا گھر تلاش کرو، جا کے دیکھو ان کی عورتیں کیسا زیور پہن رہی ہیں۔ دین کی جو اصل ہے، خدا کا حکم جب آ گیا، کانوں سے ٹکرا گیا، علم میں آ گیا، اب ہزار فائدے اس پر قربان تھے، چاہے اچھا لگے یا برا لگے، لوگ پسند کریں یا نہ کریں، اللہ کا حکم ہے کہ ہم ایسا زیور نہ پہنے جس میں بجنے کی آواز آتی ہو۔ ہر حال میں اس کا چھوڑنا اس بات کا ثبوت تھا کہ ہمارے پاس اللہ کی عظمت ہے۔ آپ بتلائیے، ماں کا زیور دیکھیے، بیٹیوں کا زیور دیکھیے، بہنوں کا زیور دیکھیے، جی صاحب بہوؤں کا زیور دیکھیے، کیا حال ہے۔ ہماری دینداری تو مسجد کی کمیٹی کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں ہم ورجنل مسلمان۔ گھروں کا حال کیا ہے؟ سنتی مول صاحب عورتاں، تو کئی کو ہے رے؟ تیرے کو اللہ بھی قوام بنایا، قوام، الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر نگران بنایا مرد کو۔ اس لیے نہیں بنایا جب چاہے مکھا مارو، اس لیے نہیں بنایا، اس لیے بنا کہ تم ان کی دینی نگرانی کرو، ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت، اس کے حکم کی عظمت کو بٹھاؤ۔ اگر کسی کے دل میں اللہ کے حکم کی عظمت ہوگی تو یہ پہلی چیز ہے کہ اس کے پاس دین ہے، یہ ایمان والے کے پاس واقعی دین ہے۔ دین کی اصل اللہ کے حکم کی عظمت ہونا۔ قرآن میں اللہ کا حکم ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن پڑھا جائے، جب قرآن پڑھا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش بیٹھو، آواز نہیں، شور نہیں، کسی قسم کا کوئی جی صاحب جو ہے بلند آواز کا کام نہیں۔ یہ دو حکم دیا ہے ہمارے پاس۔ گھر میں قرآن پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، دوسروں کا کام چلنے کا برابر چل رہا، حتیٰ کہ مسجد میں نماز کھڑی ہو رہی ہے، ہمارے لکشمی بما برابر چل رہی۔ جلانا مول صاحب کوسے کمیٹی والا روکتا دیکھیں گے، اس کی صدارت ہے جی کیا؟ امام بولا تو اس کی امامت ہے جی کیا؟
او بھائی بچوں کے خواہشاں ہم جلا لے رہی. ارے عقل سے پیدل قرآن کیا بول رہا ہے؟ جب قرآن پڑھا جائے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہو جہاں، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اللہ کے کلام کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کان لگا کر سن، خالی رفلی نہیں بلکہ کان لگا کر توجہ کے ساتھ سننا. اس لیے ہمارے اکابرین ادب میں یہ بتاتے ہیں، عام طور پر ہمارے جلسوں کے اندر قرات لگا، قاری عبد الباسط صاحب کی قرات لگا دیا، کرسیاں جمانے والے کرسیاں جما رہی ہیں، آنے والے آ رہی ہیں، جانے والے جا رہی ہیں، کھانے والے کھا رہی ہیں. فرمایا یہ بے ادبی ہے اس واسطے کہ اللہ کا حکم تھا قرآن پڑھتے وقت میں سب کام چھوڑ چھاڑ کر خاموشی سے سنو. چاہے دینی جلسہ کیوں نہ ہو، دینی محفل کیوں نہ ہو، اگر کام کاج میں ہو تو قرآن کی تلاوت نہیں لگانا. اللہ کے حکم کی عظمت کا تقاضا کیا تھا؟ تقاضا یہ تھا کہ ہم اللہ کے کلام کو یکسوئی کے ساتھ سنتے اور خاموشی کا مظاہرہ کرتے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا دین کی اصل دو چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے التعظیم لامر اللہ، اللہ کے حکم کی عظمت. اگر یہ کسی کے اندر ہے کہ وہ خدا کا حکم آ جائے، ہزار فائدوں کی چیزیں چھوڑ کر اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کے پاس دین ہے. چاہے وہ دعویٰ کرے نہ کرے، چاہے وہ اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرے یا نہ کرے، دین کی جی صاحب اصل ایک اس کے پاس ہے. اللہ کا حکم سامنے آ گیا، ہر حال میں خاموش. التعظیم لامر اللہ، اللہ کے حکم کی عظمت دل میں ہونا. کتنے احکامات صبح سے شام تک ہمارے کانوں سے ٹکراتے ہیں، لیکن ہم اپنی عملی زندگی میں غور کر کے دیکھیں کیا واقعی ہم دیندار ہیں؟ ہمارے پاس دین ہے یا نہیں ہے؟ ہم خود اس کسوٹی پر اپنے آپ کو جی صاحب جو ہے پرکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہوں، میرے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوگا، واقعی میرے پاس دین ہے یا نہیں ہے. دین ہے کیسا معلوم ہونا؟ ہمارے پاس اللہ کے حکم کی عظمت ہے تو سمجھ جاؤ کہ ہمارے پاس دین ہے. غور کیجئے، ہماری ذمہ داری ہے یہ. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آتوا النساء صدقاتهن نحلا، عورتوں سے مراد بیوی، بیویوں کو خوش دلی کے ساتھ، بددلی، نفرت، غصہ، بوجھ سمجھ کر نہیں، دل کی خوشی کے ساتھ عورتوں کو ان کا مہر دے دو. اللہ کا حکم ہے. مہر دینے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اب ہم کیا بول رہے ہیں؟ دینا کس کو ہے؟ جبل صاحب لکھو. دینا کس کو ہے؟ لکھو. اور کتنی زندگیاں، کتنے لوگوں کی زندگیاں ادھار مہر پر چل رہی ہے جبکہ اللہ کا حکم ہے. دیتی مل صاحب کہاں بھاگ کو جاتے ہیں؟ 55 سال ہو گئے نعرے، بالا سفید ہو گئے، ہاتھ میں لکڑی آ گئی، منہ کے دانتاں کھا کھا کو گھس گئے بلکہ جھڑ گئے. ابھی کب دیتا؟ ٹھیک ہے شادی کے وقت میں نہیں دیا، حالات نہیں تھے، اس کے بعد سے اب تک 1 روپیہ کمائے سے نہیں.
شوخاں کرنے پورے ہیں، باٹلا اڑانے کے واسطے پیسے ہیں، گٹکے کھانے کے واسطے پیسے ہیں، پارٹی کر لینے پیسے ہیں، سیر و تفریح کرنے پیسے ہیں، دوستاں کے ساتھ گپ شپ کر کو اڑانے پیسے ہیں۔ پیسے نہیں ہے تو مہر دینے کے پیسے نہیں ہے۔ دین کا تقاضا کیا تھا؟ اللہ کا حکم آنے کے بعد، کانوں سے ٹکرا دینے کے بعد بوجھ سمجھ کر بھی دیا۔ لے دلندر لے، کتا کھاتی کی کھا، تو تیرا بابا ایسا پیچھے پڑی ہاتھ دھو کو، کہا کہ بھاگ جا رہا ہوں، کہا کہ لے رکھ لے، جا انگار لگا لے، کفن کو رکھ لے تیرے پیسے۔ یہ بھی دینا نہیں ہے، یہ دینا نہیں ہے۔ پورا سامان بھی دے دیا تو بیکار ہے، تھو ہے اسے دینے کے اوپر۔ کیوں؟ قرآن نے شرط لگائی، نحلتن، خوش دلی کے ساتھ، کوئی پریشر نہیں، کوئی دل میں تکدر نہیں، کسی قسم کا کوئی انقباض نہیں، دل کے اندر کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں بھائی آپ کا حق ہے، بہت اب تک بہت تاخیر ہو گئی، پہلی فرصت میں آپ کا یہ حق دینا ہے۔ میرے کو خود ڈے صاحب شرمندگی ہو رہی، اتنے دن تک تاخیر کرا، پہلے آپ کو دوں گا۔ یہ ہے خوش دلی سے دینا۔ ہم لوگ 55 سال کے بعد دیے تو کیسا کرتے؟ مول صاحب مہر، پورے مسجد سے مول صاحب گن جاتے، پہلے مول صاحب مہر دینا بول رہا ہوں، دعوت کرنا بول رہا ہوں، مہر دینا بول رہا ہوں، دعوت کرنا بول رہا ہوں۔ دعوت کئی کی رہے؟ کئی کی دعوت؟ میں نے دھنورا پیٹ کو پوروں کو 55 سال بغیر مہر کے زندگی گزارا، سو شرم ہونا چاہیے تیرے کو۔ اب یہ 55 سال میں کب تو بھی پیسے لے کو نہیں لیوں بولتی ہوں نے، یعنی خوش دلی کا جو مطلب ہے اس کو صاف کپا کر دیے، ختم۔ کون بولے تمہارے کو مہر دینا رہے تو دعوت کر کو دینا بول کے؟ خواہش ہے، اللہ کی خواہش تو پہلے دینے کی تھی نا، پھر اس کی خواہش کا لحاظ کرا۔ اللہ کا حکم ہے التعظیم لامر اللہ، تیرے دیندار ہونے کی پہلی علامت یہ ہے جب اللہ کا حکم تیرے کانوں سے ٹکرائے، تجھے معلوم نہیں تھا معلوم ہو جائے، جب تیرے علم میں آ جائے، اب تیری ذمہ داری ہے اللہ کا حکم سمجھ کر جب آدمی عمل کرے گا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ واقعی یہ دیندار ہے، اس کے پاس دین نام کی چیز ہے۔ آج کل دے رہے ہیں، الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں دینے کی، لیکن دینے میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بڑا فرق ہے۔ لڑائی جھگڑے سے نہیں دینا ہے، بحث و مباحثہ کر کے نہیں دینا ہے۔ مہر میں شوہر کی کیپیسٹی دیکھی جائے گی، کتنا دے سکتا، اس کی آمدنی کے ذرائع کیا ہیں، اس کے حساب سے مہر کا تعین ہونا۔ آج کل مہر کا بیلنس جوڑے کے رقم کے ساتھ میں ہے، بھکاری ہے نا، اس واسطے مہر کی تعین کا مسئلہ بدل گیا۔ ہم بولے مول صاحب کیا بھی نکو ہونا بول کو بول دیے تھے، اس کے بعد کے جو پنا ہے نا، وہ منہ کھول کو منگنا اچھا تھا۔ جوڑے کی رقم کا جو مطالبہ ہے، لوگ کیا بولے مول صاحب 1 لاکھ لے رہے، کم سے کم اس کا آدھا تو بھی مہر ہونا۔ یہ جوڑے کی رقم کا مطالبہ کسی بھی اینگل سے اسلامی نہیں ہے، اور مہر اسلامی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ہم نے جو اللہ کا حکم ہے اس کو تو دبا کے رکھ دیا، لکھو مول صاحب دیں گے، کہاں بھاگ کو جاتے ہیں، کرلے کو جاتے ہیں نا، اب ساری زندگی رابنا چھائے، کہاں بھاگ کو جاتے ہیں دیں گے،
پھر یہ بھی ویسی سمجھ نہ رہے جوڑے کی رقم لیں گے، یہاں کہیں کو کر رہا. جو چیز نہیں ہے اس کو اتنا لازم کر دیا الامان والحفیظ. سچی آپ بولیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، ہر ایک کے گھر میں بیٹیاں ہیں، ہر ایک کے جیسا پیٹ میں اولاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا. اللہ سب کو صاحب اولاد بنا دے اور اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. کوئی بھی باپ مانگنے کے بعد، ڈیمانڈ رکھنے کے بعد خوشی سے کون تو پیسے دیتا جی؟ بولتے نہیں کیا؟ کوئی تو بھی باپ خوشی سے، اس کو معلوم ہے نہیں دیے تو کتنا جلا کو کھاتے سو، دینے کے بعد جلا کو کھا رہی، ابھی لا جا ابھی لا جا. اب یہ ہفتہ بھر سے پورا سوشل میڈیا جس طریقے کے ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہے، برساتی مینڈکوں کے جیسا ہر آدمی اس کے اوپر کمنٹ کر رہا. کل ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا میں، وہاں بھی بحث شروع ہوئی. میں نے کہا صرف جوڑے کی رقم لینے والا ہی نہیں، پہلی ڈیلیوری بول کے اماں کے گھر کو بھیجا نا، چھلے کرا لیا، چھٹے کرا لیا جی صاحب جو ہے سو، اور پھر جھولے کے عنوان سے جو بچوں کی جی صاحب جو ہے سامان منگا لیا، وہ بھی اس میں شریک ہے. داڑیاں ہے، تہجد ہے، جھبے ہے، امامے ہے، شملے ہے، سب کچھ ہے. پہلن کون کرنا؟ اماں بابا کرنا. کوسی قرآن میں لکھو ہے رہے، کوسی قرآن میں ہے وہ خرچہ دینا بول کے، جبکہ قرآن کیا بول رہا؟ اسکنوہن من حیث سکنتم. بیوی کا خرچہ نکاح کے بعد سے لے کر قبر کے اندر جانے تک، بیوی کا خرچہ نکاح کے بعد سے لے کر خبر میں جانے تک جتنے مراحل عورت کے اوپر آتے ہیں، سب مراحل کا خرچہ مرد دینا. قرآن کا حکم ہے یہ. جیسی پوزیشن کے گھر میں تو رہتا ویسی پوزیشن کا گھر بیوی کو رہنے کے واسطے دینا. اسکنوہن من حیث سکنتم. ایسا نہیں ہے کہ خود اونچے گھر میں رہے، بیوی کو ایک جھوپڑی دے دیا وہاں رہا. جس معیار کا کھانا تو کھاتا ہے اس معیار کا کھانا گھر والی کو دینا. جس معیار کے کپڑے، جس پوزیشن کے کپڑے تو پہنتا ہے گھر والی کو اس پوزیشن کے کپڑے پہنانا. یہ نفقہ، کسوا، سکنا، یہ سب کوڈ ورڈز ہیں. یہ رہنے کے لیے مکان، پہننے کے لیے کپڑا، ضروریات کے لیے خرچہ، یہ شوہر دینا نکاح کے بعد. ہم اس میں سے نکالے، ڈیوائڈ کر دیے. کیا ہے؟ پہلن تمہاری ذمہ داری. اب پہلن کے عنوان پہ ابھی 2-3 ہفتے پہلے گزشتہ مہینہ شاید ایک صاحب بولے تھے، مل صاحب بہن کو بچہ ہونے کے بعد بھیجنے کے واسطے وہ ایک دن کا خرچہ 14,000 روپے خرچہ کرائے. کتنے؟ تہجدہ بھی ہو رہے ماشاءاللہ، ڈبل پلو بھی گھما رہے ماشاءاللہ. سب آپا جان ہے یہ آپو قابو سے باہر. تیری تہجد، تیرے جھبے قبے، یہ سب رسم ہے، حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے شوہر کے ذمے قرآن نے، اللہ نے جی صاحب ذمہ داری دی کہ جب سے نکاح ہوا تب سے لے کر قبر کے گڑے میں جانے تک جتنا خرچہ ہے سب شوہر دے گا. بچے ہوئے، بچوں کے دودھ پلانے کا خرچہ بھی شوہر دینا. اور اس
پریڈ میں کھانے پینے کے لیے طلاق بھی ہو گئی ہو، بچہ ہونے کے بعد لڑائی جھگڑے میں اگر طلاق بھی ہو گئی، خرچہ کون دینا معلوم ہے؟ شوہر ہی دینا. وہ بچے کا خرچہ الگ دینا، بیوی کی عدت کا خرچہ الگ دینا. 2 سال تک دودھ پلاتی ہے عورت، 2 سال کا خرچہ شوہر ہی دینا اگرچہ کہ طلاق دے دیا ہو. ہمارے پاس کیا الٹا بیٹھ کے پنچایت کو بٹھا کے اپنے 4-5 داداؤں کو بلا کے یہ صاحب زبردستی 9 لاکھ دینے تو ڈوری کیس کرتے ہیں، 11 لاکھ دے وہ خرچہ ہوا، یہ خرچہ ان کو نکال لے کو، لا لے کو، رکھ لے کو، اللہ اکبر بول کو رکھاتا بنتے ہیں. یہ دھوکہ کسی اور کو دینا، میرے خدا کے پاس کسی کا دھوکہ نہیں چلتا. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، دھوکہ تو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو، تم کو احساس نہیں ہے اس کا. تو دین کی اصل کیا ہے؟ پہلی چیز التعظیم لامر اللہ، اللہ کے حکم کی عظمت اگر ایمان والے کی زندگی میں ہے تو سمجھ جاؤ اس کے پاس دین ہے. غور کر لو. ابھی حیدرآباد میں 2 دن 3 دن پہلے جس بچی کو پھانسی کی حالت میں جی صاحب لوگوں نے دیکھا، 13 تولے سونا دیے تھے. کتنے؟ 13 تولے. آج کے حساب سے اندازہ لگاؤ کتنا ہے؟ 6 لاکھ 6.5 لاکھ روپے تو خالی سونے کے گئی. جا لا جا، جا لا جا، جا لا جا. گویا کے نکاح لوگوں کو لوٹنے کا ایک چور رستہ بن گیا. عبادت گئی، وہ خالی رخے میں لکھنے کے واسطے النکاح من سنتی. دھوکے بازاں، دھوکے بازاں. ترکوڑا پورے دھوکے بازاں بنی ہوئی اس وقت میں. نام صرف نام ہے، کیا ہے؟ مسلمان 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 مسلمان. رخوں کو پر النکاح من سنتی. لوگ سمجھ رہے ہیں مسجد میں عقد کرنے کا نام بس اسلامی شادی ہے، پیچھے سے پورا لے لو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. سب اسی کے اوپر اسی زام میں ہے، بس ہم اچھا نکاح کریں. نبی نے معیار دیا، وہ شادی اسلامی ہے، وہ رشتہ اسلامی ہے جس میں بچی والوں پر کم سے کم خرچہ پڑے، وہ نکاح اسلامی نکاح. یہ کسوٹی دے دی، بس دیکھ لو بچی والوں پر تم نے کتنا پریشر کم کیا، سمجھ جاؤ اتنا نکاح اسلامی ہوا. بات نکل گئی تو میں آپ کو بتا دوں، ذرا آفیشل ٹائپ کے لوگ ہیں ہم لوگ، آفیسرہ بہت زیادہ آتی، 100-200 لوگ ہمارے آتی، ذرا بہت بڑا خاندان ہے، ریلیشن زیادہ ہے. یہ گلی میں کئی ساتھی ہماری گاڑیاں، ذرا فنکشن ہال میں کرو، جا کے پوچھو اپنی طرف سے لوگوں کی تعداد طے کرنا بھی مطالبے کے اندر ہے. جیسے وہ پیسے منگنا ہے ویسے یہ مطالبہ کرنا کہ تم گھر پہ نہیں شادی خانے میں کرو، ہمارے 10 نہیں 200 آئیں گے، یہ بولنا بھی مطالبہ. اس میں بھی مینو بھی ہم لوگ دیتے ہیں، کیا پکانا. خان صاحب ہے نا جی، عزت جاتی نہیں. تو ہمارے والد مرحوم فرمایا کرتے تھے، دل دیکھنا رہا تو بازو والوں کی دعوت میں آؤ بلاگت ہے. میں کتنا دل ہے میرا، کتنا کھلاتا ہوں، کتنا بارے جاتا ہوں تیرے اوپر، وہ دیکھنا رہا تو میرے گھر کی دعوت میں نکو آ. بعض والوں گھر میں جب دعوت رہتی، جب آگ کتنا اتارتا ہوں دیکھتے رہے رکابی میں. ارے عقل سے پیدل محبت رہی تو اپنے گھر کو بلا کھلاتا نہیں، بعض والوں دعوت میں ڈالتا. ہمارا حال وہی ہے. تیرا ریلیشن زیادہ ہے، تیرے آفیسرز ہیں، تیرے جی صاحب ملنے جھلنے والے، تیرے گھر کو بلا کو کھلا. بچے والوں گھر میں کہیں کی بولتا بری ہمارے 200 آتی، وی آئی پی لوگ ہیں، یہ نہیں کھاتے وہ کھاتی بولنے کے واسطے.
یہ ایسے ہی جیسے جوڑے کی رقم کا مطالبہ کرنا حرام ہے، ویسے ہی اپنے جساب جو ہے خواہشات کو منوانا یہ بھی اسی طرح۔ ہم کیا بھی نے بولے مول صاحب خالی گلی میں کیسا جاتی گاڑی بول کو وہاں کرو بولی بولیا تو گیا۔ یہی ہے اللہ کے حکم کی عظمت۔ 13 تولے سونا دینے کے بعد بھی اس کو پھانسی پہ لٹکا دیے۔ آپ بولیے ایمان کا، اب یہ ہفتے میں تو کتنے 3 تو بڑے پورے سوشل میڈیا پہ جو مشہور ہو گئے، 3 کیسز تو ہو گئے۔ خیر خون کیا بول رہی؟ تم بولو کیا بول رہی؟ اب کوسے منہ سے بول سکتے کہ اسلام میں عورت کے حقوق کی حفاظت کی ضمانت ہے، کوسے منہ سے بولیں گے؟ پبلک ہمارے کتاب میں کیا لکھا ہے نہیں دیکھے گی۔ ہماری سماجی ذمہ داری ہم کیسے پوری کر رہے ہیں قوم یہ دیکھ رہی ہے۔ مال کی ہرس اس درجہ ہو گئی، 4 5 بچے ہو گئے، ابھی منگا رہے لے کے آ جا لے کے آ جا لے کے آ جا لے کے آ جا۔ ہماری اس ہرس نے، وہ تو میڈیا پہ آیا بول کے معلوم ہوا، ورنہ کتنی بچیاں ہیں جو گھٹ گھٹ کے گھر میں مر رہی۔ ساس کا ٹارچر، نندوں کا ٹارچر، جٹھانیوں کا ٹارچر، نہیں جاتی ان کو سمجھا کو بھیجتے، اماں ہم محلے کے ذمہ دار ہیں، بڑے مسجد کی کمیٹی کی لوگ ذمہ دار رہیں گے، جام ماں کیا تو ہوا تو ہم دیکھ لیں گے۔ آپ بتائیے کہاں ہے اسلام، کہاں ہے دینداری؟ لا يبقى من الاسلام الا اسمہ۔ اس امت پر ایک دور ایسا آئے گا، نام باقی رہ جائے گا اسلام کا، اسلام کی حقیقت ان کے زندگیوں سے ختم ہو جائے گی۔ نبی کا فرمان۔ غور کرو، سب کو درد ہو رہا کہ بھئی عائشہ کے ساتھ ایسا ہوا، اتنا وہ کرے، ڈوب کے مر گئی، چھلانگ لگائی۔ ویسی عائشائیں ہمارے گھر میں بھی تو ہیں، کوئی بول لے رہا کوئی نہیں بول لے رہا، کھائے سو کھانا آنکھ کو نہیں لگ رہا، ایسا ٹارچر کر رہی ہیں، ذرا تھوڑی دیر سے غور کرو۔ ساس کی عمر کتنی ہے؟ کیا جی کتنی عمر ہے؟ 40 سال سے تو زیادہ ہوں گی نا جی۔ ساس بن رہی بولے تو 20 سال میں شادی ہوئی، پھر اس کا بچہ 20 سال کا ہو گیا، تو ساس کی عمر کم سے کم 40 ابو رہتی، اتنے ہے نا۔ بہو گلاس عمر کیا ہے؟ 40 سال کی ہے، 50 سال کی ہے انہیں۔ پھر بولتے نہیں کیا جی بہو آتیش کو 80 سال کی ہے، 20 سال بہت ہو گیا۔ 40 سال کے اندر جا کر جو تجربہ تمہارے کو ہوا، 20 سال کی بچی کو وہ تجربہ رہتا؟ پھر بولو نا جی، تم 40 سال کے ہو کے دو جی صاحب بکیٹ کپڑے نہیں دھو سکتے، یہ 20 سال کی بچی جو کبھی گلاس اٹھا کے پانی نہیں پی اماں بابا کے گھر میں، یہ پورے گھر کے دیوروں کے کپڑے، ساس کے کپڑے، سسرے کے کپڑے، نندوں کے کپڑے، یہ سب آگے سو مہمانہ کے کپڑے پورے ڈاکو ڈالی، کیسا نہیں دھوتی؟ دھونا پڑتا، بھون کو آئی نہیں، میں خالی تہجد پڑھتا ہوں۔ ہاں یہ دینداری کا معیار یہ بنا ہمارا، ہم دوسروں کو بولنا وہ کافر ہے، انہیں دوزخ میں جاتا، انہیں حرام کھا رہا، انہیں ایسا کر رہا، یہ کر رہا، ہم یہ بولنے والے ہیں۔ اور ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ ہم گھر کے اندر ایک آنے والی کو نبھا نہیں سک رہی۔ تمہاری عمر 40-45 سال ہے، وہ 18 سال کی، 20 سال کی، اس کے تجربے کو تمہارے تجربے کو زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم 20 سال کے اندر 40 سال کی چیز دیکھنا چاہ رہے ہیں، کیسا ہوں گا آپ بولیے؟ سسرے کی عمر کتنی رہتی؟ مرد سے بیوی سے بڑکوں سے 5 سال بڑکوں سے تھی نا جی، 45-50 کے قریب میں ہے تو سسرا بنیا۔ داماد کی عمر کتنی ہے؟ ارے بولو نا جی، 20 سال 22 سال، ہاں 25 سال۔ داماد کی عمر ہے 25 سال، سسرے کی عمر کون سی ہے؟ 45 سے زیادہ ہے۔
45 سال میں تم کتنے تپڑا پڑکو کھانا کپڑا لتا لا رہی، یہ 20 سال کا بچہ اتنے یہ سب کم عمر میں کیسا لا کے دیں گا؟ بولو سوچو ذرا، تم 45 سال میں نہیں لا سک رہی، 40 جگہ سراغا ہے تمہارے کو، وہاں سے خرچہ لائے یہاں سے خرچہ لائے، ہاتھ کا نکال کو پیر کو لگائے پیر کا نکال کو ہاتھ کو لگائے، انہیں 18 سال 20 سال کا بچہ، یہ 20 سال کا بچہ اتنے پورے فرمائشیں یہ کچی عمر میں کیسا کرے گا؟ داماد ملیا، دلیندر ملیا، سونے والا ملیا، رونے والا ملیا، منگنے والا ملیا، تسبیح پڑھ لیتے بیٹھے۔ سوچو کس طریقے سے حال ہے۔ اب ذرا کچھ ہو گیا، کون تعویذاں اچھے بنتی، کون بندشاں اچھے کراتی، کون مولا بابا کر لے کو جاتے ہیں، کون نعرہ لے کو آتے ہیں، بس وہ مولا بابا مل گئے، کون سے مولا ہے کہ کہنے کی وہ مولا کو تو بھول گئے، جو اصلی مولا ہے وہ مولا بھول گیا، وہ نکل ہی گیا ذہن سے، اب یہ ڈپلیکیٹ مولا بابا کے پیچھے پھر رہی، حال آ رہا حوال آ رہا، جی صاحب جو ہے اب تماشے کر رہے، اٹھو بول تو اٹھنا کہتے، بیٹھو بول تو بیٹھنا کہتے، باہر بوڑھا ہے بڑے بڑے سیدوں کا گھرانہ ہے، خاندانوں کا گھرانہ ہے، پٹیلوں کا گھرانہ ہے، پہنا پٹارم ہے لونا لوٹارم ہے، اندر کیا ہے رے؟ کوسا اسلام ہے اندر؟ دنیا کو دھوکہ دینے کا ہے۔ دین کی اصل کیا ہے؟ بھول گئے، وہ ہمارا کام ہی جتا ہے، بیٹھنا سونا جھومنا، بس یہ کام ہے، اس واسطے سب یہیں جھٹک کو جانے کا ہے۔ دین کی اصل کیا ہے؟ التعظیم لامر اللہ، ہمارے پاس دین ہے یا نہیں ہے، ہم دیندار ہے یا نہیں ہے؟ فرما دین کی 2 اصل ہے، پہلی چیز ہے ہماری اپنی زندگی کے اندر خدا کے حکم کے سامنے جھکنے کا مزاج، یہ اگر ہے تو سمجھ جا تو دیندار ہے، چاہے دنیا بولے نہ بولے تو دیندار ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا، التعظیم لامر اللہ۔ میں نے تو مثالیں دی 2-3 جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے اللہ کا حکم ہے کیا، ہم کیا کر رہے ہیں۔ دوسری چیز فرمایا الشفقۃ علی خلق اللہ، الشفقۃ علی خلق اللہ، دوسری چیز ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کی مخلوق یعنی اللہ کے بندوں کے ساتھ، مرد ہو عورت ہو بڑے ہو چھوٹے ہو اپنے ہو پرائے ہو مذہبی ہو غیر مذہبی ہو، جی اللہ کو ماننے والے ہو، بحیثیت انسان سب اللہ کی مخلوق ہے۔ الشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمارا سلوک ہمارا رویہ ہمدردی کا ہونا، شفقت کا ہونا، مہربانی کا ہونا، دوسروں کے ساتھ ہمارا سلوک مہربانی کا شفقت کا ہونا، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے نفرت کا نہیں ہونا، یہ دوسری علامت ہے، دوسری صفت ہے۔ اگر کسی کے پاس مخلوق کے اوپر رحم کرنے کی عادت ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مزاج ہے، سمجھ جاؤ اس کے پاس دین ہے۔ کسی پریشان آدمی کو دیکھ کر بے چین ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ شفقت علی خلق اللہ ہے، سمجھ جاؤ اس کے پاس دین ہے۔ کسی مجبور بے سہارا کو دیکھ کر بے چین ہو جانا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی ہے، سمجھ جاؤ کہ دین ہے۔ اور اگر کسی مجبور کو بے سہارا کو ضرورت مند کو دیکھ کر اندر سے بے چینی نہ ہو، سمجھ جاؤ کہ دین نہیں ہے تیرے پاس، دین نہیں ہے تیرے پاس۔ غور کرو، ایرے غیرے تو ایرے غیرے ہیں جی، کر کے لائے سو بیوی، اس کے ساتھ بھی ہمارا رویہ ہمدردانہ نہیں ہے۔ کتنی ذہنی تکلیف پہنچانے کے بعد
کوئی موت کو گلے لگاتا ہے، آپ غور کیجئے کتنا ذہنی ایسے اعتبار سے ٹارچر کرنے کے بعد کوئی اپنے آپ کو سوسائڈ کے لیے تیار کرتا، آپ بولیے کتنا ستن آدمی انہیں برداشت کرنے کی ایک حد ہے۔ ہمارے کو تو اپنے کام کی چیزیں بہت اچھی یاد رہتی، پینٹاں مل صاحب مردوں کو مارنے کا حکم ہے نہیں قرآن میں، جوروں کو مار سکتے نا، اور عقل سے پیدل کب مارنا وہ بھی معلوم ہے تیرے کو؟ کبھی سیکھے تو نہ، کبھی قرآن کے قریب آئے تو نہ، قرآن لے کے بیٹھو بھاگ جاتے خلاف۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے باضابطہ بتا، دیکھو بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتی، مثلا عورت کی آواز ذرا موٹی ہے، عورت کی آواز باریک ہونا چاہیے، یہ فطرت ہے، کبھی کبھی بعض عورتوں کی آواز موٹی ہو جاتی ہے، یا جتنا تمہارے پاس ویری ویری فیئر کا جو آپ کے پاس خاکہ ہے تھوڑا سا بدلا ہوا ہوتا، وہ رنگ نہیں رہتا، تو آدمی کی طبیعت زیادہ اس کی طرف مائل نہیں ہوتی، آواز بدی ہے، حسن زیادہ نہیں ہے، جی صاحب تو ایسی چیزیں جو اس کے اختیار میں ہے، کیا چلو کالی ہے گوری ہو سکتی، بولو نا جی، کیا لگاؤ کچھ بھی لگاؤ نہیں ہو سکتی، کیوں؟ جو ورجنل اللہ نے کلر دیا اس میں بندے اپنی پوری کوشش بھی کر لیں ممکن نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں غیر اختیاری چیزیں، خط چھوٹا ہے، ذرا موٹے ہیں، صحت مند ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں، بال لمبے نہیں ہیں چھوٹے ہیں، اس میں اس کا کیا قصور ہے جی؟ اس کا کیا قصور ہے؟ کیا انہیں بولی تھی میرے بال چھوٹے بناؤ، میرا خط چھوٹا کرو، میرے کو ذرا موٹا بناؤ؟ ایسا کوئی بولے کیا؟ اللہ تعالیٰ جیسا بنا ویسا ہے۔ جو غیر اختیاری چیزیں ہیں ان چیزوں کے بارے میں حکم ہے تم اس کو برداشت کر کے چلو، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ۔ آواز موٹی ہے تو باریک ہم نہیں کر سکتے، اللہ جیسی دیا ویسی ہے، میرے مقدر میں یہ جوڑا ہے، آدمی صبر کر لے چلے۔ تم کتنا بھی ٹارچر کرو، کیسے بھی تانے دو، وہ چیز بدلنے والی نہیں، اس کے اختیار میں نہیں ہو۔ اب بھدی ہے بلکہ اس سے دشمنی کر رہی، بات کرے تو مار رہی، بات کرے تو تانا دے رہی، تیرا خاندان ایسا ہے بول رہی، ظلم ہے ظلم۔ مسلم شریف کی روایت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں پر ظلم کرنے کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، انکم اخذتموہن فی امان اللہ، کیونکہ تم نے ان کو اللہ کا نام لے کر ان کو اپنے جیسا قریب کیا، اللہ کی امان میں لیا ہے، اب تم ظلم کرو گے اللہ کے امان کو توڑنے والے ہوگے، اور جو اللہ کی امان کو توڑے گا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اس کو پکڑے گا۔ ہاں جو اختیاری چیزیں ہیں، مثلا شوہر کے لیے کپڑے اچھے نہیں پہنتی، پہن سکتی نا بھائی، نہیں پہن رہی، جب دیکھو اجاڑ ڈالنے کو رہتی، یا ایک نماز فرض نماز ہے نماز نہیں پڑھتی، پانی نہانا ہے شام میں عصر تک ویسی رہتی، غسل میں فرض غسل میں تاخیر کر رہی ہے، جی صاحب جو ہے شوہر کے لیے بناؤ سنگار نہیں کرتی ہے، یا بغیر اجازت کے گھر سے باہر نکل جاتی ہے، تو ایسی صورت میں شوہر کے لیے حکم ہے، پہلا اسٹیپ فَعِذُوهُنَّ، سمجھاؤ اس کو، نصیحت کرو، نہیں جانا ماں، اللہ کے بعد درجہ تیرے حق میں شوہر کا ہے، تیرا پہننا، تیرا اوڑھنا، تیرا بننا، تیرا سنورنا شوہر کے لیے ہے۔ ہماری عورتیں گھر میں رہتا کیسا رہتی معلوم؟ صفائی والیاں رہتا نہیں، وہ صفائی والا بھی آج کل اچھے اچھے، اللہ تو بھی کم سے کم چوٹی کاٹا لگا لے کو ہے، اب ہمارے گھر والے پرانا گھور ڈال لے کو، چپڑے رکھ لے کو گھرا میں، مردار ہے تک چپڑے ڈال لے کو، شام تک وہی کلر اٹھ گئے سو نیٹیاں ڈال لینا، پھر نہ ختم، مردار ہے تک، موتا میں جاؤ بولو پھر دیکھو،
1 گھنٹہ آئینے کے سامنے سے ہٹیں گے نہیں. مرد کے لیے بننا سنورنا ہے, کپڑے پہننا مرد کے لیے ہے, زیور استعمال کرنا شوہر کے لیے. جتنی زینت بناؤ سنگار ہے شوہر کے لیے ہے. میرے والد مرحوم فرما کرتے تھے گھر میں اچھا کھانا ملا باہر ہوٹل میں کہیں کھاتا رہو لے. سمجھ میں آئی بات؟ بڑے لوگ سمجھے ہوں گے اشارے میں. گھر میں کھانا اچھا ملا تو باہر کہیں کو مرتا, یا جب دیکھے تو وہی سے پرانی بھوت اس طرح سے باہر دیکھتا ہوں, ادھر 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 چور رستے میں تلاش کرتا. اس کو معلوم نہیں شوہر کی ایمان کی حفاظت کرنا اختیاری امور میں اگر عورت ساتھ نہیں دیتی, بناؤ سنگار نہیں کرتی, غسل تاخیر سے کرتی ہے, نماز نہیں پڑھتی, بغیر بولے بغیر اجازت کے گھر سے باہر جاتی ہے, شوہر کو اب ہے اتھارٹی حاصل پہلے اسٹیپ پہ نصیحت کرنا, سمجھانا, بابا سے بولنے لگانا, بھائی سے بولنے لگانا, خود بولنا, اپنی اماں سے بولنے لگانا, جس سے بھی انہیں سمجھ سکتی اس سے بولنے لگانا, سمجھانا. تھوڑے ٹیڑے رہتی, جتنا سمجھا اتنا اور کرتے رہتے. فرمایا اگر ایسا ہے سمجھانے کے بعد بھی کام نہیں نکل رہا, بستر الگ کرو. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, بستر الگ کا مطلب کیا ہے؟ کمرے میں ساتھ میں رکھو سو. انہیں اوپر سو رہی تو تم نیچے سو جاؤ, انہیں نیچے سو گئے تو تم اوپر سو جاؤ. بستر الگ کرو, کمرہ الگ نہیں, صرف بستر الگ کرنا. عورت کو جسمانی مار سے بڑی خطرناک مار ہے یہ. حدیث میں فرمایا عورت اگر شوہر کو ناراض کرتی ہے اور پوری رات اسی طریقے سے رہتی ہے اور شوہرت کو نہیں مناتی شوہر کو, فرمایا کہ صبح تک فرشتوں کی لعنت برستی ہے اس کے اوپر. بچیاں کو سکھانے کے یہ چیزیں ہیں. ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ وہاں تول میں مل رہے کپڑے, وہاں ڈیزائن اچھے ہیں, وہاں 24 کیرٹ کا ہے, یہاں جی صاحب 1+1 ہے, یہاں جا کے دیکھو, وہاں ڈیزائن دیکھو. یہ کام ہے. نتیجہ کیا ہے؟ جمعہ کیا بھی نہیں ہو رہے, پنچایت بیٹھ کے بس ختم. یہ دلندرا بولے میرا نہیں ہوتا, انہوں بولے تیرا نہیں ہوتا تو کس کا ہے رے, ٹیسٹاں کراؤ, بس یہ لڑائی جھگڑے اور کیا ہے. تو پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ نصیحت کرو. اس کے بعد بھی نہیں سمجھی, کمرے میں رہو مگر بستر الگ کرو. اس کے بعد بھی نہیں سمجھی, وَضْرِبُوهُنَّ, اب مارنے کی اجازت ہے. مارنے میں بھی حد ہے, ہلکی مار مارنا, ہلکی مار. بالا پکڑ کو دیواروں کو ڈچا دینا نہیں ہے, سبنا لے کو مارنا نہیں ہے. مارنے کا مطلب, مار کا مطلب ہے ہلکی مار. میرے والد مرحوم فرمایا کرتے تھے جیسے توال ہے, توال لے کے ایسا مارے, کتنا مار لگتا جی؟ ارے توال سے کتنا مار لگتا؟ لکڑی سے کھائے سو ہے, توال سے باہر کھائے تو نہ, تجربہ ہونے کے واسطے. جب بھی کھائے بابا کے ہاتھ میں ڈنڈا رہا, توال سے مارے نہیں تو بس یہ مار ہے, بس کافی ہے. مرد کے ہاتھ سے یہ مار بھی اس کے لیے بہت بڑی سزا. یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پانی میں ڈبا رہے ہیں, واتیں دے رہی ہیں, سبنا گرم کر رہی ہیں, راڈوں سے مار رہی ہیں. اللہ اکبر. 17 سال 16 سال کی بچی شادی کر لے کے گئے, 4 جمعہ کیا بھی نہیں ہوئے, ساس ننن جی صاحب گھر میرے سو مرد سب مل کے ایک جنے بالاں پکڑیں گے, جنے ہاتھاں پکڑیں گے, ایک جنے مکھے مار. کیا کر رہے ہیں آخر تم؟ کیا کر رہے ہیں آخر؟ کئی کا دین ہے یہ, کئی کا اسلام ہے, کئی کی زندگی ہے یہ. جانوروں سے بدتر ہے. جانور بھی اگر کسی کو اپنا جوڑا بناتا ہے اس طریقے کے سلوک نہیں کرتا اس کے ساتھ. بچیاں مر رہی ہیں, خودکشی کر رہی, تو اس کے پیچھے کیا ہے وہ غور کرو. مر گئی اس کے اوپر فتوے دے کے تبصرہ کر کے فائدہ کیا؟ یہ غور کرو وہ نتیجہ آیا کیوں؟ ہماری بدسلوکی کی وجہ سے بچیاں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی بابا کتنے خرچے کے پالے ہو کو میرے ہاتھاں پیلے کرے تھے کہ اب میں بابا کے پاس گئی تو کیا منہ دکھاؤں, بابا کو ابھی تکلیف دینا ہے, اس سے اچھا ہے دکھ کو مر گئی تو پیڑا چلے آتے. وہ بھی انسان ہے, صبر کرنے کی ایک حد ہوتی. اللہ کے بندو, اسلام نے حدود بتائے, حقوق بتائے.
اگر ہم اس کے دائرے میں رہیں گے ہماری زندگی دوسروں کے لیے دعوت بنے گی، اسلام میں آنے کا ذریعہ بنے گا، اسلام کو پسند کریں گے۔ آج جا کے دیکھو یورپی ممالک میں صرف اسلام کے ترکے کے نظام کو، اسلام کے صاحب جو ہے پردے کے نظام کو، اسلام میں عورتوں کی عزت کے نظام کو دیکھ کر جوق در جوق عورتیں اسلام کو قبول کر رہی ہیں۔ ابھی کل میرا ڈرائیورنگ لائسنس رینیول تھا تو میں یہاں کے RTO آفس گیا، ایک صاحب کے توسط سے جو بڑا آدمی رہتا جس کی دستخط کے بعد فوٹو اترنا رہتا، میں ان کے پاس گیا، صاحب آداب ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ صاحب میرے پاس اسلام کے تیلگو میں اور دوسری زبانوں میں لٹریچر تو ہے، میں پڑھتا ہوں، بہت خوشی ہوتی ہے، مگر تیلگو میں رہنے سے بعض چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، اگر آپ انگلش میں اگر رہے تو لا کے دیجئے، بہت آپ کی مہربانی ہوگی۔ آپ بولیے یہ جملے دوسروں کی زبان سے کب نکلیں گے؟ ہم بچوں کا گلا گھونٹتے رہیں، بیویوں کو مرنے پر مجبور کرتے رہیں، گھروں میں سولی لگا کر جی صاحب کیسز بناتے رہے اور خیر ہمارے پاس آئے گا؟ آج دنیا پیاسی ہے، ہر طرف ہر مذہب کا مطالعہ کر رہے وہ لوگ، کہاں سکون ہے؟ پیسہ ہے، عہدے ہے، بلڈنگیں ہے، کار ہے، سکون نہیں ہے، رات کی نیند نہیں ہے ان لوگوں کو۔ دیکھ رہے ہیں کس کے اندر ہمارے حقوق کی حفاظت ہے، اور ساری دنیا متحد ہے اس بات کے اوپر۔ اگر کسی کے پاس سچا مذہب ہے، صحیح لا ہے، تو وہ لا اسلام کے اندر ہے۔ کسی بھی آدمی کو بولنے کا منہ نہیں ہے اسلام کے بارے میں، لیکن ہم مسلمان اس کے جو نمائندے رول ماڈل ہماری لائف ہونی چاہیے تھی، وہ کیسی ہو گئی؟ داغدار۔ ہمارا فیملی سسٹم پورا تباہ و تاراج ہو گیا، ہمارے کمانے دھمانے کی غیر کی دکان پہ اعتماد ہے، مسلمانوں کی دکان پہ آئے تو دھوکہ کھا کے جا رہا، ہمارا کاروبار جی صاحب پورا اوپر نیچے، کیسے ہم اسلام کی طرف لوگ آئیں گے آپ بولیے؟ اس لیے اس بات کا اہتمام کریں، ہماری معاشرتی زندگی وہ درست ہو، ہم اپنی گھر والوں کے ساتھ، اپنے آسو بازو رہنے والوں کے ساتھ اسلامی حقوق کو جان کر اس پر عمل کرنے والے بنے۔ میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، آپ نوجوان اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ریڑھ کی ہڈی۔ بڑے لوگ تو ایک سمجھ رہے ہیں ہمارا قائم صاحب ہو گیا، ہمارے ہاتھاں چل رہے نا پیراں چل رہی، اب کی جب کی ہے ادھر ڈھکلے کے تو ادھر جاتے، ادھر ڈھکلے تو ادھر جاتے، کب بلاوا آتا نہیں معلوم۔ ٹھیک ہے، بچے تو بچے سے ہیں، جو اصل ہے وہ نوجوان ہیں، ان کے اندر جذبات بھی ہے، ان کے اندر قوت بھی ہے، ان کے اندر سمجھنے کی طاقت بھی ہے۔ آپ حضرات اللہ کے واسطے اسلامی تعلیمات کو وقت نکال کر پڑھیے، عصری تعلیم میں، فن میں آپ مہارت حاصل اور کیجئے، لیکن ساتھ میں 1 گھنٹہ کسی کے پاس بیٹھ کر اسلام کے یہ سب معاشرتی آداب کیا ہیں۔ شادی کا رخا چھپ گیا، تب سے شیروانی کی فکر نہیں، تب سے اس کی فکر ہو۔ اور ہم بڑوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ بھائی آپ جب اپنے بچے کی رشتے کی بات کریں تو اس کے لیے 2 مہینے 3 مہینے کم سے کم، جتنا کم وقت ہو سکتا ہے اس کو یہ واقف کرائیں، خود سے نہیں کر سکتے کسی کے پاس لگا دیں کہ بھائی شادی کے بعد زندگی گزارنے کا سلیقہ کیسا۔ بیٹا کار کی چابی مانگتے دے دیتے ہیں کیا جی؟ دیتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ جب تک سلیقے سے چلانے نہیں آتا 1000 مرتبہ بولے نہیں دیتے، پھر پوری ایک عورت کی لائف اس کے ہاتھ میں کیسے دے رہے ہیں؟ اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، خالی جوش ہے، گرم ہے، اور کیا فونا لے کے یہ سب وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ سیکھو کچھ، تاکہ ہماری یہ صاحب جو ہے ازدواجی زندگی، ہماری بیوی کے ساتھ جو زندگی گزرنے والی ہے وہ صرف زندگی نہیں ہے، ہماری اگلی آنے والی نسل کے اوپر اس کا چھاپ پڑنے والا ہے۔ جیسے ہم رہیں گے
ہماری اولاد کے اندر وہ چھاپ پڑے گا، اگلا جنریشن ہم کو دیکھ کر سیکھے گا۔ اگر ہم صحیح سلیقے سے رہے ہماری اولاد بھی سلیقے سے رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیمات کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ آپس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ دین کی جو دو بنیادیں ہیں اے اللہ آپ کے حکم کی عظمت اور آپ کے مخلوق کے ساتھ شفقت، یہ دو صفات ہمارے اندر کامل طور پر پیدا فرما۔ اے اللہ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے اے اللہ اس کو ختم فرما، آپس کے ایک دوسرے کے ساتھ اے اللہ شفقت کے ساتھ اپنائیت کے ساتھ سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔